السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے نبی پاک کا امتی بنایا۔ میرے چینل آتاشی میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا دیوار سے لگ کر قرآن مجید سننا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام سے نہیں، اسلام کی طاقت سے ڈرتے تھے، نہیں بلکہ اپنی سرداری، اپنی طاقت اور لوگ کیا کہیں گے سے ڈرتے تھے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان ابن صخر اور اخنس بن شریک بھی ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے ایک دوسرے سے کہا تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگے اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے، چلو قرآن تو سن لیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، اور وہ دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب کے نہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہو، آہا بھلا کون ہوگا، کون کم بخت ہوگا جو کہ سونے چلا جائے اور قرآن نہ سنے اور نبی پاک کی آواز نہ سنے۔ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ذرا غور سے سنیے گا۔ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو صبلہ، اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دستوں گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لے آئیں؟ اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق جان کر بھی، سمجھ کر بھی، پہچان کر بھی، دل سے تسلیم کر کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہت کا تحفظ اور جہنم کا سودا کر بیٹھے۔ ویسے لگتا ہے آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں نا پاکستان میں، وہ بھی کچھ اسی طرح گئی ہیں۔